ویلکم بیک. اچھا, جب کسی دور دراز علاقے میں کوئی برائی آتی ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ اس کا کیا لینا دینا, اور پھر وہی روایتی بیانات آتے ہیں یہاں پر. لیکن جب چیزیں آپ کی تھوڑی نزدیک آنے لگ جاتی ہیں, لگتا ہے کہ یار اب خطرہ ہماری طرف آ رہا ہے, تو موڈ ایک دم بدل جاتا ہے. جیسے کہ جب امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینیزویلن صدر نکولاس مدوروس کو اغوا کیا تو یورپ سے وہی جو ریئیکشن آیا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. We are monitoring the situation. ویری کلوزلی. Yes. ناٹ صرف مانیٹرنگ نہیں, بڑی مطلب یوں مانیٹر کر رہے ہیں ایسے. اور دیکھیں جمہوریت بہت اچھی چیز ہے, اور آزاد انتخابات ہونے چاہیے, انسانی حقوق, بلا 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 بلا. 2 دن یہی باجا بجا. ہاں, 2-3 دن یہی باجا بجا. اچھا, صرف یہ بیانات کی حد تک نہیں تھا, میڈیا کو بھی بتایا گیا باقاعدہ. میں اگر بی بی سی کا یہاں پہ مثال دوں تو بی بی سی کے ایڈیٹر نے باقاعدہ ایک ایڈوائز بھیجی کہ یہاں یہ کہ دیکھیں اگر آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں, آپ کیپچرڈ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں آپ بتا رہے ہیں کہ یار امریکہ نے کیا کہا, تو آپ کہہ سکتے ہیں یو ایس کیپچرڈ مڈورو, پکڑ لیا. اگر ہماری طرف سے آپ بات کر رہے ہیں کہ یار اپنی رپورٹنگ میں ہم سیزڈ کہہ سکتے ہیں, مطلب سیزڈ کا پتہ قابو کر لیا. لیکن یار یہ جو ہے نا افغان کڈنیپنگ کا لفظ آپ نے نہیں استعمال کرنا. اچھا, اب کبھی کبھی نا یار, اچھا انسٹرکشن سب کو ملتی ہیں یار, ہمیں بھی ملتی ہیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہاں پر. کبھی کبھی جب ایک دم لاسٹ منٹ پر انسٹرکشن ملے نا, تو آپ بھول جاتے ہو کہ یار کون سا لفظ استعمال کرنا تھا. اس کی میں لائیو ڈیمونسٹریشن بی بی سی کی آپ کو ایک دکھانا چاہ رہا ہوں. کیا تھا, سیزڈ. ٹائم لگتا ہے. اچھا, لیکن پھر ظاہر ہے کہ اب ٹرمپ تو مطلب سر پھول گیا ہے, مطلب 1.5 لیٹر خون مزید اس کے اندر آ گیا. وہ کہتا ہے کہ یار وینیزویلا تو مطلب سٹیپ 1 تھا, میں تو کئی مہینوں سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے گرین لینڈ چاہیے, گرین لینڈ کھپے, ہاں گرین لینڈ کھپے عظیم تر قومی مفاد کے لیے, رائٹ, نیشنل سیکیورٹی کے لیے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ ٹرمپ اگر کوئی اشارہ کرے گا تو اس کے سارے جو درباری ہے وہ تو پھر لائن میں لگ جاتے ہیں. تو کیٹی ملر صاحبہ جو اس حکومت کا حصہ بھی رہی ہیں ایلون مسک کے ڈوج پروگرام میں, اور وہ ٹرمپ کے معاون خصوصی اسٹیو ملر کی اہلیہ بھی ہے, تو انہوں نے یہ ٹویٹ کی, لکھا کمنگ سون. یہ ہے گرین لینڈ کا نقشہ, اور اس کے اوپر ظاہر سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ یہ گرین لینڈ کی فائل میں 2 مہینے بعد پھر کہا کہ نہیں ابھی 20 دن بعد ہو سکتا ہے کہ کل تک بات آ جائے, وی ڈونٹ نو. اچھا, تو یہ ہوا, تو اب ظاہر ہے کہ ایک ہلچل مچ گئی, اور لائن سے یورپ سے کانڈمنیشنز آنے لگ گئی, فرانس, اسپین, جرمنی, اٹلی, یو کے, ایسٹونیا وغیرہ وغیرہ, کہ جی گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے, ڈنمارک کا حصہ رہے گا. اگر کوئی اس کا فیصلہ لے سکتا ہے تو وہ ڈنمارک اور گرین لینڈ کی عوام ہی لے. اور ڈنمارک نیٹو کا حصہ ہے. اور ڈنمارک نے کئی اسٹیٹمنٹ انٹرسٹنگ ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں میٹے فریڈرکسن ہے ان کے جو وزیر اعظم ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یو ایس اٹیک آن گرین لینڈ, ہم اس بات کو سیریسلی لے رہے ہیں, ہم اس کو ہم مذاق نہیں سمجھ رہے. کیونکہ اگر پہلے لوگ سوچ رہے تھے کہ یار ٹرمپ ہے کچھ بھی کہہ دیتا ہے, تو انہوں نے دیکھا ہے کہ نہ صرف کہتا ہے کر بھی دیتا ہے. وینیزویلا کے ایگزامپل میں تو انہوں نے کہا کہ اٹیک آن ڈنمارک نیٹو کا حصہ ہے, اگر ایک نیٹو کا ممبر ہی دوسری نیٹو کے ممبر کے اوپر حملہ کرے گا تو نیٹو ہی ختم ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ٹرمپ کے لیے یہ دھمکی ہے یا ایک انویٹیشن ہے, کیونکہ وہ تو ویسے ہی نیٹو سے کافی تنگ آیا. میرا خیال ہے دھمکی ہے, اس لیے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا فرانس, برطانیہ, جرمنی, پولینڈ, اسپین اور اٹلی, انہوں نے ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے, مطلب پرائم منسٹر اور چانسلر اور پریزیڈنٹ کے لیول پہ, اور اس میں انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کہ ڈنمارک جو ہے وہ نیٹو کا حصہ ہے. ابھی اشارہ دیا ہے. نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے اس کے تحت اگر کسی ممبر ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے سارے نیٹو پہ حملہ تصور ہوگا, لیکن آرٹیکل 5 یہ نہیں بتاتا کہ اگر نیٹو کا ایک ممبر دوسرے ممبر پہ حملہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا. اس کی ایک مثال ٹرکی اور گریس کے درمیان جو سائپرس 1974 میں سائپرس کا جو ایشو ہوا تھا, اتنی تھی فوجیں, وہاں بھی یہ ڈسکس ہوا تھا کہ یار دونوں جو ہیں نیٹو کا حصہ ہیں اور اب کیا کریں, تو وہ تھوڑا بیچ بچا ہو گیا تھا. لیکن اب اگر ٹرمپ ایک طرف ہے اور یورپ دوسری طرف ہے
تو آرٹیکل 5 کا کیا ہوگا؟ آرٹیکل 5 کا کیا ہوگا؟ کیونکہ جب نیٹو بن رہا تھا کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یار یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ اور اس وقت پوتن تو ٹھیک ٹھاک خوش ہوگا اس کو دیکھتے اچھا لیکن جو اسٹیفن ملر ہیں آپ کے دوست، اسٹیفن ملر کا سر ایک کلپ ہے میرے پاس. اسٹیفن ملر کو وہ جیک ٹیپر CNN کے جو ہوسٹ ہیں شاید، انہوں نے پوچھا کہ یار کیا آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ آپ باقاعدہ وہاں پر فوج بھیجیں گے؟ تو بہت ہی خوبصورت جواب دیا اسٹیفن ملر نے، میں ہوں نیٹو. ہاں نہیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں. مثلا اگر کل برطانیہ جو ہے وہ یہ کلیم کرے کہ یہ تو امریکہ تو نیو یارک تو ہمارا علاقہ تھا جب ہم بوسٹن ٹی پارٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو کیوں قبضہ کیا؟ لوزیانہ فرانس کا علاقہ تھا، تو لوزیانہ فرانس کو واپس کریں. تو اس کے ہوائے پہ جو جس طرح انہوں نے قبضہ کیا، کوئن کو جس طرح برطرف کیا، تو اس کو کیوں کالونی بنا کے رکھا ہے؟ اسے بھی آزاد مملکت. ہاں تو اس سوال کا بڑا ایک آسان جواب ہے کہ وہ کلیم کر سکتے ہیں، لے نہیں سکتے سر. دیکھیں اگین اگر ہم ٹرمپ کی فورن پالیسی کو بالکل ہی بوائل ڈاؤن کریں، اور فرانس کو ایریزونا، نیو میکسیکو، کیلیفورنیا، میکسیکو کو واپس کریں، اس طرح تو میکسیکو کو ٹیکسس واپس کریں. ہاں اگر میکسیکو آ کے لے سکتا ہے تو بے شک واپس ہو جائے گا. اگین ٹرمپ کی فورن پالیسی کو آپ بوائل ڈاؤن کریں تو اٹ از نیکڈ پاور. اب مسئلہ ان کا صرف یہ ہے کہ وہ صرف ان کے دشمنوں پر پاور نہیں چل رہی، اپنے اتحادیوں پہ بھی چل رہی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اتنے کلوزلی لنکڈ ہو گئے ہیں کہ ہمارے بغیر ان کا سروائیول کا ایشو ہے. یوکرین کی جنگ بھی تو ہے نا، اس کو بھی تو ایک تھریٹ کی طرح استعمال کیا ہوا ہے نا کہ زیادہ پنگا لوگے تو صحیح ہے، میں بھی اپنے ویپنز وہاں سے ودرا کر سکتا ہوں، پھر دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ بات اتنی پھیل گئی ہے کہ پہلی بار، اور یہ میں 6 مہینے سال پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ممکن ہے، کینیڈین میڈیا میں باقاعدہ آرٹیکل چھپ رہے ہیں کہ یار ہمیں تیار ہونا چاہیے ان کیس امریکہ ہمارے خلاف کوئی ملٹری ایکشن کرے. کینیڈین نیوز پیپرز میں اگر وہ اسکرین شاٹ ہے تو ہم چلا دیں یہاں پر، یہ دیکھیں، دس از دا گلوب اینڈ میل، جو ان کی کافی ایک ریسپیکٹڈ اور کنزرویٹو نیوز پیپر ہے. وی نیڈ ٹو پریپیئر فار دا پاسبلٹی دیٹ the US uses military coercion against Canada. اور باقاعدہ اس نے اس کا ایک جواز بھی دیا ہے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. جس نے یہ کالم لکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ابھی ٹرمپ ڈاکٹرن ہے، منرو ڈاکٹرن کی جو 3.0 ورژن ہے، اس میں صرف ساؤتھ امریکہ کی بات نہیں ہے، پورے ویسٹرن ہیمسفیئر کی بات ہو رہی ہے. اور کیونکہ امریکہ کی نظریں اب آرکٹک کی طرف ہیں، اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں کیونکہ وہاں سے اب وہ ایک میجر شپنگ روٹ بنتا جا رہا ہے، تو کینیڈا بھی وہاں پر آتا ہے. کینیڈا کے پاس تو بے انتہا قدرتی وسائل ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب یہ سینیریو دیکھیں کہ اگر کل البرٹا میں یا کینیڈا کے کسی بھی ریاست میں ایک علیحدگی پسند مہم شروع ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں ریفرینڈم چاہیے کہ یا ہم کینیڈا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہم امریکہ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور ان کو فنڈنگ ملتی ہے انڈر دا ٹیبل امریکہ سے جو ملے گی، رائٹ، سوشل میڈیا سپورٹ، ڈپلومیٹک سپورٹ وغیرہ. وہاں پر الیکشن ہوتی ہے اور علیحدگی پسند ہار بھی جاتے ہیں. تو اگر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں یار دھاندلی ہوئی ہے اور اپنی فوج سرحد تک بھیج دیتا ہے، پریکٹیکلی کینیڈا کیا کر سکتا ہے؟ اور آنسر یہ ہے کہ کچھ نہیں. کچھ 2 ابھی الیکشن ہوئے نا، ایک ارجنٹینا میں اور ایک چلی میں، جس میں فار رائٹ آیا ہے. تو اس سے پہلے پولنگ سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ایک کینڈیڈیٹ کو نہیں جتوایا تو امداد بند، اور وہ جیت گیا. اور اچھا بائی دی وے اس کے بعد کافی $1 بلین امداد دی بھی ہے ارجنٹینا کو. ساؤتھ چائنا سی پہ چائنا کا منرو ڈاکٹرائن لاگو ہونے کے کتنے امکانات ہیں؟ سر اگین اگر تائیوان، ساؤتھ کوریا، فلپینز اور جاپان کو نیوٹرلائز کر دیں تو پھر ہو سکتا ہے. اگین اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ کی کلیم کیا ہے، کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے کلیم کو انفورس کر سکیں. دس از دا ورلڈ. میرا خیال ہے پھر انٹرنیشنل لا کی سینکٹیٹی کی بات ابھی اس کی بھی بات ہو سکتی ہے. ایک وقفہ لے لیں.